بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب و غریب اور عبرت ناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ دو افراد تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جس جگہ پر وہ گناہ کرنے لگے تھے وہ روئے زمین کا سب سے مقدس مقام تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر ہونے لگے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہی کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ عورت اور مرد کون تھے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے ورقوں کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور تھا، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور آباد ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھل پھول گئی اور یہ مکہ، جس کا اصلی نام بکہ تھا، ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک تو سیدھے راستے پر چلتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے۔ رفتہ رفتہ ان کے اندر جرم پیدا ہونے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا۔ زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اس قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز آیا۔ تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے ہدیوں کی صورت میں آمدنی کو کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء بھی شامل تھیں، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبے کے اندر موجود سونے کی قیمتی ہدیے اٹھائے اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی چیزیں وہاں چھپا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے تو اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک اور قبیلے بنی خزاعیہ کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ بنو خزاعیہ والوں نے بنی جرہم والوں
کو مار مار کر مکے سے نکال دیا اور ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر دیا۔ ٹوٹے پھوٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام اصاف بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں جب ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک گناہ کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی یہ گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور متبرک ترین مقام پر کیسا گھناؤنا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اب جو بھی کوئی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، 100 سال 150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے۔ اس سے بھی نفرت کا اظہار ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہو گیا اور پھر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورغلایا اور لوگوں کو کہا کہ اب اس بتوں کو اس نیت سے چھو لو کہ ان کو نفرت کرتے ہوئے تھپڑ تو مارو، لیکن ساتھ اپنی حاجت کے لیے دعا بھی مانگنے لگو، اور بولا کہ اگر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہونے لگ گئیں تو شیطان ان کو سمجھاتا، یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدل دی گئی۔ اب وہ ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں اس بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ وقت بھی جلد ہی آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اس سے دعائیں مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی تھی، اس سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ بدی اور بدی کے عبرتناک انجام کی علامت، اب یہ دو بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے وہ پورا خطہ اور چاروں عالم جگمگا اٹھے۔ دنیا سے جہالت چھٹنے لگی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا جس نے روز قیامت تک جاری اور ساری رہنا تھا۔ عرب کا وہ بادشاہ جو غریبوں کا والی اور بے کسوں کا سہارا تھا، فاتح بن کر اس مقدس زمین پر آ پہنچا۔ آن واحد میں تمام بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ لوگ توبہ تائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین، یہ کرۂ ارض ہدایت سے سریاب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ سب لات منات کے بت توڑے جانے لگے، بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور ان کے پوجنے والے اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کے نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر اٹھا کر اللہ کے گھر کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیا تو مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران صحیح کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے سے نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب اس کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو وہ شخص جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر، جو صحیح کرے اس دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔